اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے اس میں انسان کی کچھ کمزوریاں آڑے آتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رسول نے جو ہمیں وظیفہ دیا اس کو استغفار کہتے ہیں۔ استغفار ویسے اس کا لغوی معنی تو ڈھانپنا ہوتا ہے، یہ غفر سے بنا ہے، لیکن اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے ماضی میں ہو جائے ان سے معافی چاہنے کا نام استغفار ہے۔ کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں، لیکن توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ہم معنی ہی بنتے ہیں، لیکن ان کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا، بڑا پسند فرمایا، اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا، کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں۔ اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے، چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے۔ لوگ پہلے ایک ایک دو دو کر کے آیا کرتے تھے، تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کے لیے حمد کرو، تسبیح پڑھو اور استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار، معافی مانگو، اس کے حضور آہذاری کرو، استغفار کرو۔ معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو، جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی استغفار کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، میری جدوجہد بڑی تھی۔ ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا تو دعا کرانے آیا، کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے، دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ میں نے دعا کی، کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، لوٹ آیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ پھر ایک دفعہ گیا تو نہ اللہ کی مرضی تھی، تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا۔ تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہے یا شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھئے۔ تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربہ پوچھا تو میں نے فٹافٹ بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی؟ تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا۔ پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے، تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے، اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا، اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں، اور کامیابیاں کیا تماشا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی، میری غلطی تھی۔ صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے تیری، اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا، اللہ نے رحمت کر دی، اس نے فضل کیا۔ تو یاد رکھیں استغفار کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع ملتا ہے۔ کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں، بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آ گئیں، تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے۔ انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی بات کی۔ آپ نے کیا کہا؟
استغفار کرو، کیوں کہ انہو کان غفارا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا، انہار بھی بنائے گا۔ توبہ کا، استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ ایک استغفار، ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے۔ نعمتوں پر اللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو منصب اور مقام عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی زندگی میں بڑے بڑے مواقع عطا کرتا ہے۔ وہ چاہیں تو اس موقع سے اپنے ذاتی مفادات حاصل کریں، اور چاہیں تو ان اچھے مواقع کو ملت کی، مذہب کی، قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی مقصد کے حصول کی طرف سفر تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے زیادہ تر ان کے ذاتی مفادات کار فرما ہوتے ہیں، اور وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، اپنے اور اپنے خاندان کے دنیاوی فوائد کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی محدود رہ جاتے ہیں، ان کی سوچ بھی محدود رہ جاتی ہے، اور کئی دفعہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے ان کے نام ابھرتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے دب جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے اندر اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دین کی، ملت کی، ملک کی سربلندی کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں۔ میرا رب کریم قرآن مجید سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، زمین میں اگر ہم انہیں قابو دیں تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کریں گے۔ وہ دینی، فکری، اصلاحی انقلاب برپا کر دیں گے، نماز کو عام کریں گے، زکوٰۃ کو عام کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جب اقتدار دیا، وہ کون لوگ تھے؟ سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ نے جب ان لوگوں کو اقتدار دیا زمین کے اندر، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کے لیے چنا، تو ان لوگوں نے یہ انقلاب برپا کیا، نمازیں عام ہو گئی، شوق سے لوگ صدقات و خیرات دینے لگے، بھلائی عام ہوئی، برائی کا کلا کما کیا گیا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ احتساب کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں رشوت خوری کو، کرپشن کو، ناجائز چیزوں کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھیڑ پھینٹوں گا۔ لوگ دوسروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سارے کام جائز کریں، لیکن خود اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ جو احتساب ہے یہ انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ آپ جب نظام احتساب دنیا کے اندر مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اپنی ذات کو سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظام احتساب ہے، انہوں نے اس کو گھر سے شروع کیا تھا، اپنے آپ سے اس کا آغاز فرمایا تھا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے اکاؤنٹ میں اچھے خاصے پیسے ہیں، وہ بل جمع کرانے جائے تو اسے لائن میں نہیں لگنا پڑتا، مینیجر صاحب اسے آگے بلا لیتے، تو وہ بعد میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کہتا دیکھو اللہ نے کتنی عزت دی ہے، مجھے لائن میں نہیں لگنا پڑا۔ بھائی لائن میں لگنا تو آپ کا یہ تھا کہ آپ سمجھتے کہ سارے مسلمان ہیں، مومنین ہیں، برابر ہیں، تو میں کسی کو تکلیف میں مبتلا نہ کروں۔ جب آپ آگے چلے گئے تھے تو آپ نے بہت سارے لوگوں کا حق مارا تھا،
وہ لائن میں جو لگے ہوئے تھے ان کا وقت لمبا ہو گیا تھا. آپ نے تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش ہی نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہہ دیا کہ جناب میرا تو رتبہ اعلیٰ ہے، لہذا یہ میرا حق بنتا تھا، مجھے تو استحکام ملنا چاہیے تھا. یہاں بہت سارے لوگوں نے اپنے حق میں چیزوں کو اور رنگ میں پیش کیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نظام احتساب کو اپنے گھر سے شروع فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حکم لوگوں کو کروں گا نا، اپنی رعایا کو، مسلمانوں کو میں کوئی حکم دوں گا تو تمہیں پہلے اس پر عمل کرنا پڑے گا. آپ فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے، لوگ اس طرح تمہیں دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والا پرندہ گوشت کو دیکھا کرتا ہے. چیل گوشت کھاتی ہے تو کیا کبھی اس کو پیغام بھیجنا پڑا ہے کہ تو آجا یہاں گائے مر گئی ہے، بھینس مر گئی ہے؟ خود بخود اس کی نظر ہوتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہے. جناب عمر فرمانے لگے میرے گھر والوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میری اہلیہ، لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والے پرندے دیکھتے ہیں، لہذا میں جب کسی کو عمل کروں تو پہلے تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا جب میں کسی کو حکم دوں. آپ فرمانے لگے یاد رکھنا اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو غیروں نے حکم نہ مانا تو انہیں ایک سزا ملے گی، اور اگر میرے گھر والوں نے نہ مانا تو ڈبل سزا ملے گی، تم پر ڈبل سختی کی جائے گی کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی. یہ نظام میں احتساب ہے. ہم نہ دوسروں کے بچوں کا گلا کاٹ کے اپنے بچوں کی خوشیاں لینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے بچوں کے حصوں کا مال میرے گھر میں آ جائے. آ جاتا ہے، کچھ لوگوں کی سیاست چل جاتی ہے، کچھ لوگوں کا فریب اور فراڈ کام کر جاتا ہے، لیکن وہ گھر روشن نہیں ہوتے. ان گھروں میں پیسہ ہوتا ہے پر قرار رخصت ہو جاتا ہے. ان گھروں میں آسانیاں اور وسعتیں تو آ جاتی ہیں لیکن ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں پر سختی کرتے. آپ ہمارے ملک میں یہ نظام ہے، موجودہ حکمران ہو یا ان سے پچھلے، بچے سب کے ملک سے باہر رہتے ہیں. یہاں رہتے ہیں تو محلات میں، باہر جاتے ہیں تو بڑی بڑی آسائشوں میں. ان کے بچوں کے لیے قانون بھی الگ سے ہیں، قاعدے بھی الگ سے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر تو ایک باقاعدہ پروٹوکول کا سسٹم ہے. اس سسٹم سے گزر کر بڑے بڑے لوگ چلنا پسند کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں بھی کچھ چیزیں سرکاری ہوتی ہیں خالص، لیکن عجیب نظام ہے نا، ہر چیز کا کرایہ بڑھ جاتا ہے، سرکاری دکان کا نہیں بڑھتا. باقی دکانیں 5-6 سال کے لیے ملتی ہیں، سرکاری دکان پہ آپ قبضہ کرنا چاہیں تو پورے 100 سال کے لیے مل جاتی ہے. چونکہ یہ عام عوام کی پراپرٹی ہے تو اس کے ساتھ جو مرضی کو سلوک کرے. ایک سرکاری چراگاہ تھی جس کے اندر جانور چرا کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی پنجاب میں کچھ جگہ ہوتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں شام لاٹ ہے. سرکاری چراگاہ میں جانور چرا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک اونٹ خرید لیا. تو سب لوگوں کے جانور سرکاری چراگاہ میں چرتے تھے، آپ نے بھی اپنا جانور وہاں چرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا. وہ جب اونٹ آیا تو پتلا تھا، کچھ دنوں کے بعد وہ فربا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، موٹا تازہ ہو گیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا تو وہ ڈبل قیمت سے بھی زیادہ کا بکا، کیونکہ پہلے دبلا پتلا تھا، اب موٹا تازہ فربا ہو گیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو بلایا، فرمایا پتر اونٹ بیچ دیا ہے؟ ابا جی بیچ دیا ہے. فرمایا کتنے کا خریدا تھا؟ اتنے کا. بیچا کتنے کا؟ ڈبل قیمت بتائی. فرمایا اس طرح کر کے اصل رکھ لے اور جو اوپر ملی ہے مجھے دے دے. حضور آپ نے کیا کرنی ہے؟ فرمایا میں سرکاری خزانے میں جمع کروں گا. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرا اونٹ سرکاری جگہ پہ چرا کرتا تھا، وہ گھاس سرکاری جگہ سے کھاتا تھا. حضور سب کے کھاتے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے سب کے کھاتے ہیں. آپ فرمانے لگے تو سب میں شامل نہیں ہے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، تجھے میں یہ حق نہیں دے سکتا، تیرے اوپر تھوڑی سختی زیادہ کی جائے گی، تجھے یہ حق نہیں ملے گا. تو اپنے اونٹ کو چونکہ سرکاری چراگاہ میں چرایا کرتا تھا، لہذا تجھے وہ جو اصل رقم یہاں جمع کرانی پڑے گی. ہمارے تو بچے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہی نہیں سنتے. یہ سب کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹیچر کے بچے ہوں، سیٹھ کے بچے ہوں، پیر کے بچے ہوں، امام صاحب کے بچے ہوں، کسی کے بچے ہوں، پہلے تو سنتے نہیں. اور اللہ خیر کرے اگر آپ کوئی سنانا چاہیں تو فوری طور پر وہ ہوم منسٹری کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان کی اماں ان کی وکیل بن جاتی، آپ کہہ ہی کچھ نہیں سکتے.
حالات رخ بدل جاتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کو تراشا نہیں جا سکتا, ان کو ہیرے نہیں بنایا جا سکتا, ان کے اوپر کچھ ایسی میل کچیل چڑھ جاتی ہے جو بڑی عجیب و غریب ہوتی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرابی کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں, خرابی کرنے میں. اور بڑے لوگوں سے منسلک ہونے کے لیے لوگ رستے تلاش کرتے ہیں, رستے. میں چونکہ چیزوں کا مطالعہ کرنے کا بڑا شوقین ہوں, تو میری والدہ داخل تھی کئی سال پہلے ہسپتال میں, تو مجھے اس ہسپتال میں کچھ دن رہنا پڑا. ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا, تو اس میں انہوں نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا تھا ملازمین کو بخشیش نہ دیں, ہم ان کو بڑی اچھی معقول تنخواہ دیتے ہیں, سیلری بڑی عمدہ ہے, تو لوگ بخشیش نہ دیں. میں نے جو مینجمنٹ کے لوگ تھے ہاسپٹل کی, ان میں سے ایک سے میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی خوشی سے دینا چاہے تو آپ نے بڑا موٹا لکھ کے لگایا برائے مہربانی ان کو بخشیش نہ دیں. اس نے بڑی قیمت, سادہ آدمی تھا پر میری بڑی اس نے مجھے بات بتائی, مجھے نفع ہوا. کہنے لگے مولوی صاحب, جب کچھ امیر لوگ ہسپتال میں مریض لے کے آتے ہیں تو وہ صفائی والے کو پہلے ہی 500 روپیہ دکھا لیتے ہیں آتے ہی, پھر وہ جیسی آواز دیتے ہیں صفائی والے فٹافٹ اندر آتے ہیں, ان کا کمرہ صاف کرتے ہیں. تو سارے تو بیچارے اتنے مالدار نہیں ہوتے کہ آتے ہی پہلے کام والے کو 500 دیں. پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ جن کی ذمہ داری ہے بہت ساری ڈیوٹیاں کرنے کی, یہ ڈیوٹی نہیں کرتے, یہ پلٹ کے ان کے طرف دیکھتے ہیں جن کے گھر سے سالن صحیح آتا ہے, ادھر ان کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے, جو نوٹ ان کو زیادہ دکھاتے ہیں, جو پھل لے کے آتے ہیں تو آدھا ان کو دیتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کام ہی نہ کرو, یہ اپنی تنخواہ پہ کام کریں تاکہ ہر آنے والے کا درد سمجھیں, ہر ایک کو یکساں یہ سروسز فراہم کریں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ایک قلین بڑا سونا تھا, تو آپ نے حضرت عمر کے گھر بھیج دیا کہ چلو ان کے گھر میں ان کی اہلیہ بچھا لیں گی, کہیں سے تحفہ آیا. پھر وہ جس کمرے میں مال غنیمت اور خزانہ رکھا جاتا تھا اس کی صفائی کر رہے تھے, تو ایک دینار مل گیا. تو وہ دینار بچے سارے جا رہے تھے, تو ان میں سے حضرت عمر کے ایک بیٹے کو چھوٹے کو بلایا اور بلا کے کہا پتر یہ دینار لے لو. حضرت عمر نے دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں دینار بھی ہے اور گھر میں قالین بھی ہے. ایک موقع پہ وہ قالین گیا, ایک موقع پر بچے کو ایک دینار دیا. تو حضرت عمر اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے یہ کہاں سے آیا قالین؟ کہا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے. بیٹے سے پوچھا دینار کہاں سے آیا؟ کہا مجھے انہوں نے ہی دیا ہے. آپ نے وہ دینار بھی لیا اور قالین بھی لیا اور اس کو لپیٹا اور جناب ابو موسیٰ اشعری کو بلایا, اور اتنے سخت ناراض تھے, فرمانے لگے ابو موسیٰ اشعری سے کہنا میرے پاس پیدل آئے, گھوڑے پہ نہ آئے. اور جب آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری تو جناب عمر اتنے ناراض ہوئے کہ وہ قالین لپیٹ کے تو ان کے سر پہ مار دیا. فرمانے لگے پکڑو اپنا دینار, تمہیں پورے مدینے میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے تھا جسے تم خراب کر سکو, میرا پتر ہی ملا تھا بگاڑنے کی, کس نے اجازت دی تم میرے بیٹے کو دینار دو, کیوں لائے تم میرے گھر میں قالین؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں زمین پہ سونے کا عادی ہوں, زمین چٹیل بھی ہو تو رب کا بندہ بن کے سوتا ہوں, تو اللہ مجھے آرام اور سکون کی نیند عطا فرما دیتا ہے, مجھے تمہارے مخملوں کی اور قالینوں کی ضرورت نہیں ہے. احتساب یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی. یہاں ہم نہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مایوس باتیں کرتے ہیں, اور فلانے کے بچے کہاں پہنچ گئے, فلانے کے بعد بڑا پیسہ آ گیا, میں کچے مکان میں رہوں, میں یہ کروں, دیکھو مجھے نہیں سہولی. یہ تو آپ مایوسی والی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو آپ کمزور باتیں کر رہے ہیں. یہ تو اس طرح کی باتیں تو ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں. اس طرح کا لب و لہجہ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. یہ آپ نے کس طرح کا لب و لہجہ, اور اپنے بچوں کو آپ بھکاری بنا رہے ہیں تاکہ دوسروں کو دیکھیں تو مایوس ہو جائیں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے. آپ کا جو احساس ہے وہ اتنا خوبصورت ہو, آپ کے لہجے کے اندر اس قدر ٹھہراؤ ہو, آپ کو اطمینان آ چکا ہو, اور آپ کے بچے کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں اپنا کسی کے ساتھ, کبھی بھی انہیں کرنے نہ دیں. آپ وہ کبھی یہ بات نہ کریں کہ فلانے زیادہ اچھا کھاتے پیتے ہیں تو ہم کدھر ہیں, کرنے نہ دیں. انہیں بتائیں کہ بیٹا اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ان کو بتائیں کہ جو تمہارے پاس ہے یہ خدا کا عطیہ ہے, اسی پر تم نے قناعت کرنی کبھی بھی. حضرت زید بن حارثہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا.
پھر ان کے بیٹے حضور کے غلام زادے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ بھی حضور بڑا پیار کرتے. لیکن یہ تو مسلمہ حقیقت ہے نا کہ عظمت اور شان تو سیدنا فاروق اعظم کی زیادہ ہے. امت کا اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ جناب صدیق اکبر کا، اور پھر اللہ نے مقام عطا کیا حضرت فاروق اعظم کو. یہ بڑے لوگ تھے. ایک دفعہ مال تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت اسامہ بن زید کو 4000 دینار دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 3000 دینار دیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر گھر جا کے کہنے لگے ابا جی اسامہ میں وہ کون سی خوبی ہے جو میرے اندر نہیں، اور اسامہ کے باپ میں وہ کون سی خوبی ہے جو آپ کے اندر نہیں. تو حضرت عمر کی عاجزی دیکھیے، حالانکہ بالاتفاق دنیا جانتی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، پھر بھی پتہ اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں او سن یار وہ خدمت گزار ہیں نبی پاک کے، وہ بھی حضور کے گھر میں ڈیوٹی کرتے، نوکری کرتے، اور ان کے بیٹے بھی حضور کی نوکری کرتے، یہ خدمت گزار ہیں. فرمانے لگے اگر تو نے پوچھ لیا تو سن، پھر میری تو رائے یہ ہے کہ تیرے سے زیادہ اسامہ بن زید حضور کی نظر میں پیارے ہیں، اور اسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ نبی پاک کا پیارا ہے. کوئی کمپیریزن کرنے نہیں دیا، بچوں کو کسی ایسی جگہ کھڑے ہونے نہیں دیا. فرمایا یہ وجہ ہے، یہ انداز ہے کہ تو زیادہ پیارا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے، ذرا برابر بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص اور مال آتا تو اپنے رشتہ داروں کو نوازنے سے بچتے. مال غنیمت آتا ہے نا، ہمارے ہاں تو اللہ خیر کرے جب کوئی بندہ کونسلر بنتا ہے، چیئرمین بنتا ہے، تو ٹھیکہ کس کو دیتا ہے؟ کوئی چلو بھتیجا مل جائے، کوئی بانجا مل جائے، کوئی چھوٹا بھائی، اسے بھی کام مل جاتا ہے ساتھ. نوازنے پہ لوگ آتے ہیں تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کو میرا ہے. وہ ٹینڈر ہی ان کے نام کے پاس ہوتے ہیں جن کی طرف ذرا نظر کرم زیادہ ہوتی. حضرت عمر فاروق مال تقسیم کر رہے تھے تو بیٹی آگے کہنے لگی ابا جی رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے، آپ سب کو دیتے ہیں، آپ کے اپنے آپ کے قریب ہی نہیں آتے. تو حضرت عمر فاروق نے کیا لفظ کہے، کیا حقیقت ہے، کیا حسن ہے. فرمانے لگے پتر یہ مال تیرے باپ کا نہیں مسلمانوں کا ہے، جب تیرے باپ کا ذاتی مال ہوگا تو اپنے رشتہ داروں کو دے گا، یہ مسلمانوں کا مال ہے، یہ اسی حساب سے تقسیم ہوگا جو عدل کا حساب ہے، جو ترازو ٹھیک ہے. فرمایا تو مجھے یہ مشورہ نہ دے، یہ مسلمانوں کا مال. یہاں سے نظام میں احتساب شروع ہوتا ہے، یہاں سے انسان آگے بڑھتا ہے، اور پھر کوئی تکلف نہیں کسی پر. حضرت عمر کا کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار رہ چکے ہیں مکے کے، بڑے آدمی، لیکن نظام احتساب میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق مکہ مکرمہ گئے تو لوگوں نے کہا حضور جناب ابو سفیان نے نا گلی میں پتھر رکھے اور بہت سارے لوگوں کو رستوں میں تکلیف ہو رہی ہے. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگ کہہ دیتے تو وہ بھی اٹھا دیتے، لیکن لوگوں نے چونکہ وہ سردار تھے، بڑے تھے، تو لوگوں نے ان سے کہا نہیں. حضرت عمر جب آئے تو کہا تو جناب عمر نے پرواہ نہیں کی، خود آئے جناب ابو سفیان سے کہا یہ پتھر آپ نے رکھے؟ کہا حضور ہاں. فرمایا یہ بھی اٹھائیے، یہ بھی اٹھائیے، یہ بھی اٹھائیے. جب وہ اٹھا رہے تھے تو حضرت عمر کہہ رہے تھے شکر نہیں اللہ کا کہ عمر کہہ رہے ہیں اور ابو سفیان مانتے جا رہے ہیں. شکر نہیں، یہ نظام اقتصاب ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمانوں کو وہ کسی تکلیف میں کسی بھی صورت میں مبتلا کرے، کہیں بھی کسی جگہ بھی، اس کو یہ والی اجازت نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ایک اور بات تھی، میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں اور مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا تجربہ ہے. کچھ لوگ نا خوشامد پسند ہو جاتے ہیں، بڑی عمدہ تعریف کرتے ہیں، اوئے ہوئے ہو پول باندھتے ہیں پورے. آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے جناب آپ سے زیادہ اچھا بندہ ہی کوئی نہیں. تو وہ نا آپ سے کام نکلواتے ہیں. پھر وہ کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اسی طرح کا رویہ وہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ عام لوگوں میں بھی مرض ہوتا ہے، عام لوگوں میں بھی. اور بادشاہ ہو بندہ اگر، پھر تو اس کا دل کرتا ہے میں اگر بادشاہ سلام ہوں تو 2-4 بندے دیہڑی پہ رکھ لوں پر میری تعریف ضرور کریں. پابندی ہوتی ہے، لوگ یہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں. اور شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے خوشامد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بھی بڑے مضبوط تھے.
वैसे मुझे और आपको अच्छा कौन लगता है? हमारी गलतियां बताने वाला। हमारे ऐसा फरमाया करते थे, अपने दुश्मनों की बातों पर भी गौर रखो, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें निखार देते हैं। तुम्हारे अंदर जो कोताहियां होती हैं वो तुम्हें पता चल जाती हैं कि यहाँ 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 मेरी इस्लाह हो रही। उन पर गौर करो वो क्या कहते हैं। हजरत उमर फारूक की तारीफ की एक बंदे ने, कमाल तारीफ की। वो उसका ख्याल था कि रिजल्ट बड़ा शानदार आएगा। बादशाह की तारीफ होती थी तो फिर थैली जाती थी अशरफियों की, कमाल रिजल्ट आएगा। तो हजरत उमर जब वो पूरी कर चुका ना बात, तो फरमाने लगे तू खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक ही कर दिया, खुद भी तबाह हुआ है, मुझे भी तबाह कर दिया। किस तरह की बातें कर रहा है। एक बंदा और आया और उसने आके कहा कि पूरी उम्मत में सबसे अफजल है फारूक आजम आप ही हैं। तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे तुझे तेरी मां रोए, अबू बकर तुझसे भी अफजल थे, तेरे बाप से भी अफजल थे, और सिद्दीक अकबर मुझसे भी अफजल है और मेरे बाप से भी अफजल है। ये तो किस तरह की बात कर रहा है। यहाँ हर शय हजम नहीं हो जाती, फौरी तौर पे लोग डकार भी पूरा नहीं लेते। कुरान मजीद ने कहा फला तुज़क्कू अनफुसकुम व अअलमु बिमनित्तका, अपने मुंह से ना कहो मैं पाक साफ हूं, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि तुम में से परहेजगार कौन है। अपने मुंह से तारीफें करते कराते हो, ये मिजाज छोड़ दे। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु पसंद नहीं करते थे। एक आदमी ना चलता था वहां, तो बड़ा मुतकब्बिराना चाल के साथ चलता। हजरत उमर ने देखा, यहां तक एहतसाब फरमाते, जमीन पे जोर जोर से पैर पटकता, चाल बड़ी उसकी मुतकब्बिराना, लोग बड़े परेशान होते। हजरत उमर ने एक दिन समझाया, बाज नहीं आया। अगले दिन पे दुर्रा निकाल लिया, लगाए 4 दुर्रे, फरमाया आज के बाद ना चलना इस तरह मदीने में पैर पटक पटक के। उस वक्त तो उसे गुस्सा लगा, लेकिन कुछ देर के बाद ना जब गुस्सा उतरा तो हजरत उमर के पास आया, कहने लगा हुजूर अल्लाह आपका भला करे, आपने दुर्रे नहीं मारे, आपने तो शैतान भगा दिया जो मेरे साथ चिमटा हुआ था। चिमटा हुआ शैतान आपने मुझसे भगा दिया। याद रखें मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो दुनिया में मुतकब्बिराना चाल के साथ चलता है ना, कयामत के दिन वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि रब उससे नाराज होगा। मुतकब्बिराना चाल से नहीं चलेंगे। तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये तरीका था कि आप ख्याल करते, और पता है किस तरह का आपका मिजाज था, फरमाते थे तकसीम करो, दूसरों का भी ख्याल रखो। जिस तरह बंदा दीवाना वार नहीं लोगों का ख्याल रखता कि बंदा बिगड़े कोई ना, दीवाना वार। कुछ लोग तबलीग करते हैं रस्मी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की इस्लाह में दीवाने हो जाते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है यहाँ भी बंदा ठीक हो जाए, यहाँ भी बंदा ठीक हो जाए, यहाँ भी बंदा ठीक हो। कुछ लोग कड़ी निगरानी करते हैं कि इंसान बिगड़ने ना पाए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ना गोश्त वाली दुकान के पीछे जाके बैठ गए कई दिनों तक। वो कहने लगा हुजूर यहाँ क्या है? फरमाया तो अपना काम करना। गोश्त वाली दुकान पे बैठे, काम कर अपना, निगरानी करने लगे हजरत उमर। फिर आपने ना वो बंदे पकड़ लिए। कौन? जो 2 दिन मुसलसल गोश्त खरीदने आए, पकड़ के खड़ा कर लिया। फरमाया तू कल भी गोश्त लेने आया था? हुजूर हाँ। फरमाया आज फिर खाएगा? हुजूर जी। तो आप फरमाने लगे क्या तेरे मोहल्ले से गुर्बत खत्म हो गई है? तेरे रिश्तेदार सारे पेट भर के खाते हैं, तू 2-2 दिन गोश्त लेने आता है? फरमाया आज के बाद मुसलसल गोश्त लेने आया तो दुर्रे से मारूंगा, खबरदार ये काम ना करना। यहां तक निजाम एहतसाब का जब ख्याल रखा जाए फिर हालात बिगड़ा नहीं करते, फिर वो काबू में रहा करते। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु इस तरतीब के साथ इस्लाह करते, इस तरतीब के साथ। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात आखिर में अर्ज करनी है, वो मैं भी अपने ऊपर लागू करूं, आप भी गौर करें। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ना खत लिखा हजरत अबू मूसा अशरी को। आप फरमाने लगे याद रखना जो गवर्नर, जो अमीर अपने रब करीम की फर्मा बरदारी करता रहता है ना, उसकी रियाया भी उसकी फर्मा बरदारी करती। और जो लोग अपने रब करीम की फर्मा बरदारी छोड़ देते हैं, फिर जिन्होंने उनकी फर्मा बरदारी करनी होती है वो उनकी फर्मा बरदारी छोड़ देते। आपने सिपा सालारों को खत लिखे थे, फौज के जो जर्नैल थे, कमांडो थे, उनको खत लिखे थे। फरमाया जो सिपाही नमाज नहीं पढ़ता उसे फौज से निकाल दो। और साथ लिखा था याद रखो जो रब का वफादार नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है, निकाल दो उन लोगों को, फौज से अलग कर दो। हम आज जो बेपनाह परेशान हैं,
ہمارے بچے بات نہیں مانتے، شاگرد بات نہیں مانتے، ہم شکوے کرتے ہیں، بے ادبی بڑھ گئی۔ ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا بڑوں کی بارگاہوں میں، جو میری طرح کے بڑے بنے ہوئے ہیں، بزرگوں سے نہیں بات کرتا، ان سے میں کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ اپنے اوپر بھی تو غور کر لینا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، جب تک ہم تقوی کے معیار پر تھے، ہماری بات ماننے والے ہماری بات مان رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس معیار سے ہل گئے ہیں تو اب جو ہمارے فرما بردار تھے وہاں سے ہل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، خود پسندی کا جو ماحول ہوتا ہے اس سے لوگوں کو ہمیشہ نکلنا چاہیے۔ حضرت عمر کے ایک صاحبزادے نے کنگھی کر لی، اچھا لباس پہن لیا تو درہ مارا جناب عمر نے، تو آپ کی بیٹی کہنے لگی ابا یہ تو بالکل جائز ہے، اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا اور سر میں کنگھی کر لینا، اس پر درہ کیوں مار دیا؟ تو آپ فرمانے لگے بیٹا یہ خود پسندی میں مبتلا ہونے لگا تھا، یہ اپنے آپ کو بہت بھلا سمجھنے لگا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں یوں میرے علاوہ کوئی نہیں، یہ اس مقام پہ جا رہا تھا جہاں اس کی تربیت رک جاتی، اس لیے درہ مارا ہے۔ ایک دفعہ حکومتی معاملات کے اندر آپ کی اہلیہ نے مشورہ دینا چاہا، بڑے کام بیویاں نہیں کرتی، بڑے بڑے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ ہمارے بر صغیر میں وہ بادشاہ نہیں گزرا کہ جو فیصلہ کرتا تھا تو کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا اور پردے کے پیچھے اس کی بیوی بیٹھ جاتی تھی، اور جب وہ فیصلہ سنانے لگتا تو یوں گردن پیچھے کرتا اور اہلیہ جو کہتی وہ فیصلہ سنا دیتا۔ لیکن ایک دفعہ خاتون نے ایک آدمی کو حضرت عمر نے معزول کیا تو آپ کی اہلیہ نے اس آدمی کی اہلیہ حضرت عمر کی اہلیہ سے ملی ہوں گی، تو خاتون نے ذرا سفارش کرنی چاہی، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا، 2-3 دفعہ زمین پہ مارا، فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی حکومتی معاملات میں مشورہ دینے کی؟ یہ مشورہ مولا علی دیں گے یا عثمان غنی دیں گے؟ آپ کو کس نے اجازت دی؟ وہ حکومتی معاملات، وہ مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ، وہ مسلمان دیکھیں، آپ کو اس میں آنے کی اجازت نہیں ہے، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے حقوق ہیں، ان پر آپ بات کریں۔ تو بھائی نظام میں احتساب اپنی ذات سے شروع کریں۔ ہماری اولادیں، ہمارے بچے، وہ باہر سے انہوں نے زیادہ اثر نہیں لیا، ہم نے انہیں بتایا کہ ہم بڑے غریب ہیں، ہم بڑے مجبور ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہماری تو سنتا کوئی نہیں، یہ تو امیروں کا ملک ہے، اس میں تو فلانے کو اہمیت حاصل ہے۔ ان باتوں نے ہمارے بچوں کو کمزور کیا ہے، ان باتوں نے ہمارے بچوں کے دلوں میں احساس کمزوری پیدا کیا ہے۔ آپ ان کو جینا سکھائیں، آپ ان لوگوں کو بتلائیں کہ رب کریم نے جو تمہارے لیے بہتر سمجھا وہ تمہیں اپنے فضل سے بڑا عطا فرمایا ہے۔ آپ ان کو ان کے مقام پر رہ